آزاد کشمیر کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور اتھارٹیز کے مابین ایک اسٹینڈ آف کی سچویشن ہے. انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون بند ہیں، خوراک اور ادویات جو ہے ان کی سپلائی جو ہے وہ بند ہے. تشدد یہ بند ہونا چاہیے، قتل و غارت بند ہونی چاہیے. وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو آئے لوگ نہیں ہیں. دونوں اطراف میں بیٹھ کر کے خوش اسلوبی سے ان معاملات کو سلجھانا چاہیے. وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی بچے ہیں. وزیر خارجہ جو ہیں ان سے میرا مسلسل رابطہ رہا ہے. بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے. بے شمار جانیں ضائع ہوئی ہیں، ان کی فیملیوں کا کیا ہوگا. یہی وہ مطالبات ہیں جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے یہ چیزیں کہیں، تو وہی ہم نے کیا ہے. کل کی جو میٹنگ تھی یہ فیس ٹو فیس ہائیسٹ لیول کی میٹنگ تھی. اس میں پاکستان کا فائدہ ہے کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ بڑے پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. امن پاکستان کے لیے ضروری ہے. اس میٹنگ کی افادیت جو ہے، اہمیت جو ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی پبلک میٹنگ نہیں تھی. پاکستان کے اندر کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ملک کے ساتھ جو ملک پاکستان ہے اس کے ساتھ ہماری لوئلٹی انشاءاللہ قائم رہے گی. میں اپیل کرتا ہوں جی، ایک بار پھر کل بھی کی ہے، دوبارہ کرتا ہوں پاکستان کی گورنمنٹ سے، آزاد کشمیر کی جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے اور ایکشن کمیٹی سے بھی ان معاملات کو حل کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل 25 اگست کو پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار کی پاکستانی نژاد ممبران پارلیمنٹ اور ہاؤس آف لارڈ کے ممبران سے ایک طویل ملاقات ہوئی، جس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں، جن میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو سیز فائر ہے وہ بھی ڈسکس ہوا. مکہ پیس ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوا. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں. اور بالخصوص ہمارا جو ان سے ملنے کا مقصد تھا وہ چونکہ پچھلے چند مہینوں سے آزاد کشمیر کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور اتھارٹیز کے مابین ایک اسٹینڈ آف کی سچویشن ہے. پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، بہت ساری جانیں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، اور ہم پہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی کشمیری جو ہیں ان کی طرف سے ایک بہت پریشر تھا ممبران پارلیمنٹ پہ بھی، ہاؤس آف لارڈ کے ممبران پہ بھی، کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے بات کریں اور اس کو کسی اپنے سمجھوتے کی طرف لائیں تاکہ یہ خون خرابہ ختم ہو. اور وہاں جتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون بند ہیں، خوراک اور ادویات جو ہے ان کی سپلائی جو ہے وہ بند ہے. لوگ بڑے اس وقت مجبور ہیں. یو کے میں رہنے والے بہت سارے لوگ میرے سمیت ایسے ہیں جو کئی ہفتوں سے اپنے رشتہ داروں سے بات بھی نہیں کر پائے کیونکہ وہاں پہ نہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہے. تو اس حوالے سے یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ تھی. میٹنگ بہت اچھی رہی، بہت ہی اچھے ماحول میں ہوئی. اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں موجود تھے، ہائی کمشنر صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ممبران جو ہیں انہوں نے بھی کھول کر باتیں ان سے کیں. اور جہاں ہم نے مکہ پیس ایگریمنٹ جو ہے یا ڈیفینس ایگریمنٹ، اس کے متعلق بھی ہم نے گورنمنٹ پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں ان کو سراہا. اور ایران امریکہ کی جو جنگ بندی کے حوالے سے جو شروع میں جنگ بندی ہم کرانے میں کامیاب ہوئے تھے یا پاکستانی گورنمنٹ کامیاب ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے ان کو سراہا کہ پاکستانیوں کو فخر ہے کہ پاکستان ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر اتنا اہم ہو گیا ہے کہ وہ بڑے بڑے جو تنازعات ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک ثالث کی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوا ہے. اگرچہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور پتہ نہیں چل رہا کہ وہ دوبارہ ہم اس پیس ایگریمنٹ کی طرف جا سکیں گے یا نہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ جب آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں ان میں ایم پی محمد یاسین صاحب، افضل خان، یاسمین قریشی اور اپنے شفق محمد لارڈ جو ہیں انہوں نے خاص کر کے میرے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا. اور یہاں لوگوں کے جو تحفظات ہیں، جو ان لوگوں کی شکایات ہیں، جو لوگوں کے جذبات ہیں، ان سے ہم نے وزیر خارجہ کو آگاہ کیا. اور بالکل ہم نے جس قسم کی لوگوں کی شکایات تھیں ان میں کوئی بھی ایسی شکایت ہم نے ان تک پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑی جو ہمیں لوگ کہتے تھے، سناتے تھے. تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی یہ سب چیزیں وزیر خارجہ صاحب نے بڑے اطمینان سے سنی، اور اس میں
کچھ شکایات کے متعلق انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بھی جو ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ جو سٹینڈ آف ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ہمیشہ شروع ہی سے ہماری جو آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر ہے اس کے 2-3 مطالبات ہی رہے ہیں، اور آج بھی ہم وہی بات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تشدد یہ بند ہونا چاہیے، قتل و غارت بند ہونی چاہیے. لوگ وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی باہر سے تو آئے لوگ نہیں ہیں. دونوں اطراف میں بیٹھ کر کے خوش اسلوبی سے ان معاملات کو سلجھانا چاہیے، اور مزید جو ہے وہ لوگوں کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے. وہاں چاہے وہ لوگ جو ہیں جن کی جانیں گئی ہیں وہ پبلک کے ممبر تھے یا سیکورٹی فورسز سے ان کا تعلق تھا، وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی بچے ہیں. ہمیں سب کا دکھ ہے جن کی جانیں گئی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید جانیں وہ جائیں، اور ان کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اور اس معاملے میں وزیر خارجہ صاحب نے مجھے پہلے بھی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وزیر خارجہ جو ہیں ان سے میرا مسلسل رابطہ رہا ہے پچھلے مہینوں میں، اور جس طرح کہ میرا پاکستان کے بہت سارے اور سیاستدانوں کے ساتھ بھی رابطہ رہا ہے. تو وزیر خارجہ صاحب نے آنے سے پہلے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ لارڈ صاحب آزاد کشمیر میں الیکشن ہو جائیں تو جو بھی نئی حکومت بنے گی اس کو یہ مینڈیٹ دیا جائے گا کہ وہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے معاملات کو حل کرے. اور اب بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بننے کو جا رہی ہے، اور جو ہی گورنمنٹ بنتی ہے آزاد کشمیر کی اس کو یعنی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے یہی ہدایت ہوگی کہ وہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے کسی نتیجے پر لائیں. تو یہ وہ چیز تھی جو میں اپنے یو کے میں بسنے والے جو ہمارے پاکستانی کشمیری لوگ ہیں جو مسلسل ہمیں یعنی کہتے تھے کہ آپ گورنمنٹ پاکستان سے بات کریں، تو ان تک یہ میں پیغام پہنچانے کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو شکایت تھی کہ جو اعلامیہ اس میٹنگ کے حوالے سے سرکاری اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں شاید اتنی تفصیل نہیں بتائی گئی تھی. بہرحال میں اپنے ایم پی یاسین صاحب جو ہیں ان کا بھی شکریہ کہ کل وہ آئے بھی تھے، انہوں نے بھی وہاں ماشاءاللہ دوسرے ایم پیز کی طرح یعنی اس ڈسکشن میں حصہ لیا، اور آج بھی یہ میرے ساتھ موجود ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ پاکستان ہاؤس میں جو ہمارے پاکستان کے اپنے سفیر ہیں ان کی دعوت پر ہمیں بلایا گیا، اور یہ ایک موقع فراہم کیا گیا کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب ہمیں ملنا چاہتے ہیں اور ہم سے تفصیلی گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہم وہاں پر پہنچے، اور ایک بہت ہی تفصیلی اور لمبی بات ہوئی. اور یہ اس بات کو میں کلیئر کروں کہ بے شمار موضوعات پہ بات ہوئی، جس میں ایران اور امریکہ کا جو معاملہ ہے جس میں پاکستان کا ایک شاندار کردار ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے اور ابھی تک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پرامن حل ہو. اس کے علاوہ جو انڈیا پاکستان کے معاملات ہیں ان پہ بھی بات ہوئی، لیکن خاص کر جو جس موضوع پر بات ہوئی اور جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت لمبی بات ہوئی، وہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت ماحول ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر جو دھرنا دیا جا رہا ہے اس پر ایک تفصیلی بات ہوئی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسحاق ڈار صاحب کا کہ انہوں نے بڑی جو دل لگی سے ہماری باتیں سنی، دل لگا کر باتیں سنی، اور ہماری جو کچھ سخت باتیں تھیں ان کو بھی بڑی خندہ پیشانی سے ان کو سنا، اور یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ اس پر انشاءاللہ عمل کروانے کی کوشش کریں گے. اب آزاد کشمیر میں الیکشن ہو چکے ہیں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو فل اختیارات دیے جائیں گے، اور وہ معاملات کو حل کریں گے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر، اور جتنے بھی دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس معاملہ کو حل کرانے کی کوشش کریں گے. ہم سب کو جس طرح کہ یو کے اندر کشمیری کمیونٹی کو ایک بڑی تشویش ہے اس بات پر کہ بے شمار جانیں ضائع ہوئی ہیں، ایک جان اگر ضائع ہو تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر تو کافی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جانوں کا ضیاع جو ہے یہ بڑا افسوسناک ہے. ہم نے اس معاملے کو بھی اٹھایا اور یہ اپیل کی ہے کہ آج کے بعد کسی اور جان کا ضائع وہاں پہ نہ ہو. ہمیں اس بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ کافی بے گناہ لوگ اس میں جانوں سے گئے. ان کی فیملیوں کا کیا ہوگا، ان کے آباء اجداد کا کیا ہوگا، وہ بھی جو اس موضوع پہ باتیں ہوئی ہیں.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو حل ہونا چاہیے، جلد از جلد حل ہونا چاہیے، تاکہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے جو بھی مطالبے ہیں آزاد کشمیر کے اندر ان پہ گفتگو ہو، ان کو مل بیٹھ کر حل کیا جا سکے، اور تاکہ علاقے میں جو امن ہے وہ واپس آئے۔ ڈاکٹر صاحب، جو کشمیری کمیونٹی ہے اس نے کیا کہ عمران چودھری جو ایم پی ہیں انہوں نے بھی اس سے پہلے خط لکھے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بات کی، اس کا کوئی خاطر فائدہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند ایم پیز امرات کو جو بلاتے ہیں وہاں پہ، ان سے وہ کیا بات کرتے ہیں، اور کشمیریوں کا آپ لوگوں سے یہ گلہ ہے کہ آپ ہمارا موقف اچھے طریقے سے بیان نہیں کرتے ہیں، آپ کمزور موقف کی ترجمانی کرتے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ کوئی بیکار گئی ہیں۔ جو بھی ہوا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ متعلقہ لوگوں تک یہ خبر چلی جائے کہ بھئی چاہتے کیا ہیں۔ جو باتیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے وزیر خارجہ صاحب سے کہی ہیں، وہی باتیں جو جن خطوط کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان خطوط میں بھی عمران صاحب نے یہی باتیں لکھی تھیں، اور انہی پہ ہم نے دہرایا ہے۔ یعنی وہ کوئی کمزور موقف نہیں کسی بھی صورت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ہم نے انہی چیزوں کو دہرایا ہے جو چیزیں خطوط میں لکھی گئی تھیں، جو کہ ایک اسٹرانگ موقف ہے۔ وہ یہی ہے کہ معاملات جو ہیں یہ قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، وہاں پیس ہونا چاہیے، بات چیت کے ذریعے جتنے تنازعات ہیں، معاملات ہیں، ان کو سلجھایا جائے، اور وہاں جتنے بلاکیڈ ہیں، چاہے وہ کمیونیکیشن بلاکیڈ ہے، انٹرنیٹ ہے، چاہے وہ فوڈ سپلائی ہے یا میڈیسن سپلائی ہے، وہ بحال ہونی چاہیے۔ یہی وہ مطالبات تھے جو ہمارے خطوط میں بھی تھے، اور یہی ہیں جو ہم نے وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی کیے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی کمزور اس کو دلیل یا کمزور موقف کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ مطالبات ہیں جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے یہ چیزیں کہیں، تو وہی ہم نے کیا ہے جو ہمیں لوگوں نے کہنے پہ، یعنی کہنے کے لیے لوگ بار بار ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو عمران ہمارے بھائی ہیں وہ جو کشمیر کی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ ہے اس کے چیئرمین ہیں، اور ایک پروٹوکول بھی بنتا ہے کہ خاتون کا ہو اور ہم اس پہ سائن کریں۔ وہ جو خط لکھتے ہیں وہ سب کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم اس پہ سائن کرتے ہیں۔ تو عمران صاحب نے کافی اچھے طریقے سے جو خط لکھے ہیں اس میں کافی جان تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہم سب نے ایک خط میں جتنے بھی لوگوں نے سائن کیا وہ سب کی طرف سے وہ خط، تو اس موقف کو بیان کیا ہے۔ کل کی جو میٹنگ تھی یہ فیس ٹو فیس ہائیسٹ لیول کی میٹنگ تھی، اس سے بڑی میرا خیال ہے کہ اس مسئلے پر بڑی پہلی میٹنگ نہیں ہوئی۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی باتیں وہاں پہ کھل کے کی ہیں، اور وزیر خارجہ صاحب نے ہماری باتیں بڑی دل لگا کر سنی ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاملے کا کوئی حل نکلے گا۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے، اور بے شمار دوسرے دوستوں کا بھی یہ خیال ہے، کہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ بڑے پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا ہی پاکستان کا فائدہ ہے۔ اگر معاملہ زیادہ بڑھے گا تو اس میں مسائل بھی بڑھتے ہیں، اور جو لوگوں میں جو ایک انگزائٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کا حل ہونا چاہیے، اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ اور جتنی بھی کلنگز ہوئی ہیں، یا جس نے بھی، میں بڑا اسٹرانگ موقف رکھتا ہوں کہ جس نے بھی، اگر یہ کسی نے آرڈر کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے، وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ امن پاکستان کے لیے ضروری ہے، بدامنی جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور ایک چیز جو تمام جو ممبران تھے پارلیمنٹیرین، انہوں نے زور دے کر کہا کہ جو کچھ یہ وہاں پرتشدد معاملات ہوئے ہیں وہ یعنی سیکیورٹی کے ہاتھوں پرٹیکولرلی لوگوں کی آنے جانے کا جو معاملہ ہے، اس سے یا جس طریقے سے اس سارے کیا کہتے ہیں بحران کو ہینڈل کیا گیا ہے، اس سے پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر پہ، اس پہ بہت بڑی زد آئی ہے، اور ہم بہت یعنی پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب ہمارے لیے یعنی کشمیر کمپین کو چلانا، جس کے لیے ہم سب پارلیمنٹ میں، ہاؤس آف کامنز میں بھی، ہاؤس آف لارڈز میں بھی بار بار اٹھ کر کے ہم انڈیا میں جو ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اندر، اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے تھے، تو اب چند مہینوں سے وہ چیز جو ہے وہ پاکستان کے متعلق جو ہے وہ اٹھ رہی ہے، وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ پاکستان کا جو موقف ہے مسئلہ کشمیر پہ، اس کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے اس معاملے کو جلد از جلد پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ دورہ ہے، یہ سرکاری دورہ ہے، تو آپ کی جو ان کے ساتھ ملاقات تھی وہ ذاتی حیثیت میں تھی یا پھر یہ سرکاری سطح پر تھی؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ
इसहाक डार इस मामले को देखेंगे? क्योंकि माजी में भी आपने और इनसे मुतअद्दिद मुलाकातें की तो उनका कोई खतर खा नतीजा नहीं निकला है। तो आपको किस हद तक यकीन है कि ये जो हुकूमत अब आज़ाद कश्मीर में आई है ये इस मामले को हल कर सकेगी? क्योंकि माजी में भी वहाँ अवामी हुकूमतें ही रही हैं, वहाँ को फौजी मार्शल को रहा नहीं है, तो हुकूमतें तो वहाँ अवामी रही हैं। तो ये मामला आज का नहीं है, ये चंद सालों से चला आ रहा है, तो अब तक तो ये मामला हल हो जाना चाहिए था। वो कौन से अवामल थे जो ये मामले को हल नहीं कर सके, जो अब जो है ना इनके पास कोई जादू की छड़ी है जिससे ये मामला हल हो जाए? देखिए जी, वज़ीर ख़ारजा हैं, वो मुलाकात करते हैं तो अथॉरिटी के साथ बात करते हैं। वो एक मीटिंग थी जो कोई प्राइवेट, उस लिहाज से प्राइवेट थी कि बाहर से ना प्रेस था मौजूद, ना अवामी में से कुछ लोग थे, सिर्फ यानी हाई कमीशन, उसके स्टाफ और हाई कमिश्नर साहब आज़ाद खुद और पार्लियामेंटेरियन थे, अवाम में से कोई नहीं था। इससे इस मीटिंग की अफादियत जो है, अहमियत जो है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ना ही कोई वैसे ही गपशप के लिए उन्होंने बुलाया था। वो सीरियसली इन मामलों पर बातचीत करने के लिए उन्होंने बुलाया था, और जो कि हमने की, और हमने बड़े ओपन तरीके से, बड़े यानी अच्छे तरीके से, ओपन माहौल में हमने तमाम मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए हैं। रहा मामला के पीछे क्यों हल नहीं हुआ है, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि जी देखिए जी वो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमारी पीपल पार्टी के जो वज़ीर आज़म थे शायद वो मामला को हल नहीं कर सके। उससे पीछे जो वज़ीर आज़म थे वो भी, उनका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग से नहीं था। तो अब ये तवक्को कर रहे हैं कि सेंटर में इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, और आज़ाद कश्मीर में भी जब मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनेगी तो इनका इन्फ्लुएंस होगा उन पे, और ये कोशिश करेंगे कि वो हर मुमकिन तरीके से इस मामले को गुफ्त शनीद के साथ हल करें। डॉक्टर साहब, इसी वाले से एक रेलिवेंट सवाल है कि आज़ाद कश्मीर में भी मुतअद्दिद जो है वो जब से ये आवाज़ें उठ रही हैं, ये जो इलेक्शन हुए हैं एक साथ, इन इलेक्शन के हवाले से जो लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी और यहाँ बरतानिया में भी जो लोग हैं इस हवाले से वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये फेयर इलेक्शन है? देखिए जी, मैं यासीन साहब को जवाब देने चलो यासीन साहब, आप वोटें लेकर आते हैं ना आवाम। फिर मेरी कोई इतनी मालूमात नहीं है आज़ाद नहीं, आप वोटें लेकर आते हैं ना ना, हम यहाँ की बात कर सकते हैं, आप पूछते हैं तो हम यहाँ की बात जरूर करेंगे। देखिए, यहाँ पर बड़े देखिए। फेयर और फ्री इलेक्शन होते हैं। देखिए जी, बात यह है, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के जो अंदरूनी इंतज़ामी मामलात हैं, पर्सनली मैंने हमेशा से, मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि मैं उन पर तबसरा नहीं करता हूँ। वो वहाँ के अवाम, वहाँ का एक मामला है, एक सेटअप है, वो खुद ही उसको हल करें। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जो भी हुकूमत आती है, शिकायत लोगों की ज़रूर होती हैं कि ये फ़लाँ हुकूमत जो है वो प्रॉपर तरीके से इलेक्ट वो करनी आई, फ़लाँ वो करके नहीं आई। वो 25 करोड़ उस मुल्क के जो लोग हैं, या यानी रियासतों में जो लोग हैं, वो उसको हल करें। ठीक है, हमें तो डील करना पड़ता है मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स के साथ भी। ठीक है, अब ये ना कहें कि वो वहाँ यानी किसी को इलेक्शन में शिकायत थी तो हमने क्या किया। हम तो यहाँ एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन के हैसियत से, जो वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट आती है उनके साथ भी हमें डील करना पड़ता है। तो लिहाजा उनके जो अंदरूनी मामलात हैं, इलेक्शन कैसे हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो वहाँ मेरे ख्याल में कुछ सीटों को चैलेंज किया गया है, वो कर लेंगे जो कुछ उन्होंने वहाँ के हालात हैं उनके तहत एक सेटअप है, लेकिन उस पर हमारी बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसहाक डार साहब से की बात हुई कि वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आएगी तो वो ज़ाहिर है सारे मामला देखेगी। अभी वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, वो भी मरहला वाइज हुए हैं, और आपको भी पता है कि पूरा एक जो डिवीजन है, पुंछ डिवीजन है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए, 7 नशिस्तें, और अगर आप उसका रेशो निकालें तो 80% ऑफ दैट जो डिवीजन है वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए। अब इस हवाले से क्या आपकी जो हुकूमत बनेगी इंतखाबात में, उसकी कितनी लेजिटिमेसी होगी, क्योंकि एक पूरा डिवीजन ही बाहर है उस हवाले से, और वहाँ पे ज़ाहिर है एक बड़ी तादाद में वहाँ के जो लोग हैं डिवीजन के, वो बरतानिया में भी आबाद है, और इस हवाले से लोगों की बड़े कंसर्न हैं, और जो उस इलाके से खास करके रहते हैं कि वो जो भी कोई सेटअप बनेगा उसमें, और अब उसको खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, धरने भी उसी डिवीजन में हो रहे हैं सारे, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अगर मुतासिर हो रहा है तो वो डिवीजन मुतासिर हो रहा है, जहाँ पे फूड की सप्लाई नहीं हो रही, मेडिसिन की सप्लाई नहीं हो रही। इस हवाले से क्या आपकी बात हुई है? देखिए जी, मैंने कहा कि इलेक्शन के मामले में हमने कोई बात उनसे नहीं की है। ठीक है, इलेक्शन कैसे हुए हैं, लोगों की शिकायत हैं, मरहलावार जहाँ तक बात है, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि बहुत सारे ममालिक में मरहलावार इंतखाबात होते हैं। ठीक है, वो बड़े ममालिक होते हैं, बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं, ये अगरचे छोटा था, शायद इसमें ज़रूरत थी या नहीं थी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि इलेक्शन के मामले में आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले जो डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं, उन पे
हम में से किसी ने भी ना सवाल उठाया है, ना ही हमारा ये सवाल बनता है कि जी वहाँ इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम वो मामलात मुकामी मामलात समझते हैं और हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, वो जिस तरह वहाँ की कोई सिचुएशन है वहाँ के मुताबिक वो हल करें। लॉर्ड साहब ने बजा फरमाया कि हम मुल्क के साथ डील करते हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, हम पाकिस्तान के लिए खड़े होते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान हमारा नेटिव कंट्री है, मैं वहाँ पर पैदा हुआ, मेरा ख्याल है लॉर्ड साहब भी वहाँ पर पैदा हुए, हम उससे उस मुल्क के साथ ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं लेकिन उस मुल्क के साथ भी मोहब्बत करते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम उस मुल्क के लिए खड़े होते हैं और इंशाल्लाह खड़े होते रहेंगे। सो पॉलिटिकल उन्होंने मसाइल जो हैं वो खुद उन्होंने हल करने हैं, वो उन्होंने अपने अंदर मेच्योरिटी लानी है और खुद हल करने हैं। हम ये उनको ये नहीं सिखा सकते कि आप क्या करें, लेकिन मुल्क के साथ जो मुल्क पाकिस्तान है उसके साथ हमारी लॉयल्टी इंशाल्लाह कायम रहेगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो अहकामात इस वक्त चल रहे हैं या इससे पहले मामलात हुए, उसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत तो लाचार है, वो तो किसी ना तो जो पहले बनी थी हुकूमत उससे पूछ के कुछ मामला किया गया था और ना अभी जो हुकूमत हमारे ख्याल में उससे पूछ कर किया जाएगा। तमाम जो सवाल जवाब हैं वो पाकिस्तान से तय होते हैं, आपको ही पता है, हमें पता है। तो वज़ीर ख़ारजा साहब ने ऐसी क्या यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले में सीरियस है, या वो लोग जो ये मामला सारे कर रहे हैं या जो जिनके हाथ में सब कुछ है उनको वो कहने की पोजीशन में है कि ये मामला जो हो रहे हैं उनको रोक सकें? देखिए, हम गवर्नमेंट के साथ बात कर सकते हैं, तो हम गवर्नमेंट के अहम तरीन ओहदेदार वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। इससे आगे हम किसके के साथ जा कर के बात करें? हाँ, वज़ीर आज़म साहब कभी आए तो उनसे भी कर लेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें होती हैं या सियासतदानों के साथ ये बातें होती हैं। अब दरपर्दा कौन यानी काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तो हम नहीं कह सकते कि यानी हमारा तो यही ख्याल है कि यानी सियासतदान जो हैं जमहूरी तरीके से जो आते हैं या जो जिस मुल्क के हुक्मरान होते हैं, हुक्मरानों से ही बात हो सकती है, तो वो हम हुक्मरानों से बात कर रहे हैं। लास्ट सवाल है सर, आपने या यासीन एमपी साहब ने वहाँ पर जो एमपी थे किसी लम्हे ये बात भी की है या ऑफ़र किया है अपने आप को कि अगर आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान कोई मायदा नहीं होता तो हम ओवरसीज़ पार्लियामेंटेरियन या ओवरसीज़ कश्मीरी हम खुद ये मामलात वहाँ पर जाकर हल कर सकते हैं एज ए वफद, अगर आप इसको ऑन करें? आपने ऑफ़र किया या उन्होंने इस बारे में कुछ आपको ऑफ़र किया या इस बारे में कोई बात नहीं? देखिए जी, बात यह है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंसल्टेशन के बुनियाद पे की हैं कि मामलात को बेहतरी में क्या कुछ हो सकता है। उसमें यह भी चीज़ आई कि क्या कोई बरतानवी जो मेंबरान पार्लियामेंट में वो भी कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो हमने तो हमेशा कहा है, हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है और हमने भी यही कहा है कि अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम हमें बुलाएं, अगर आप बुलाएंगे तो हम कोशिश करें कि आप यानी तस्वीर में अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन बुलाए बगैर तो हम खैर नहीं जा सकते ना। नहीं आप होगा नहीं देखिए ना, वो तो हमने यानी डिस्कशन थी ना, उन्होंने कहा कि कोई किरदार अदा हो सकता है कि आप यहाँ के लोगों को भी यानी ज़ाहिर है जवाबदेह हैं और वहाँ कुछ इन्फ्लुएंस अगर कर सकते हैं, तो हमने तो ओपनली कहा जी कि हम तो हमेशा ये कहते आए कि अगर कोई ऐसा किरदार है जो हम अदा कर सकते हैं बेहतरी के लिए तो हम हाज़िर हैं। हाँ, ये है कि हमें कोई कहने को कहे यानी ख़ास करके अथॉरिटीज़ की तरफ से अगर हमें बुलाया जाता है तो कश्मीरी जो यहाँ पार्लियामेंटेरियन हैं वो इस पे यानी अपने आप को यानी पेश कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, इस मीटिंग का जो कल हुई है इसका कोई फॉलो अप भी है यासीन साहब? देखिए, इसको फॉलो अप तो हमारा वज़ीर ख़ारजा साहब से हमेशा रब्ता रहता है, इनका भी लॉर्ड साहब का भी रहता है, अभी मेरा भी रहता है और दूसरे दोस्तों का भी रहता है। आपने कोई 7-8 क्वेश्चन एक ही दफ़ा पूछे थे, उसमें से मुझे कुछ याद है कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपील करता हूँ जी, एक बार फिर कल भी की है, दोबारा करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, आज़ाद कश्मीर की जो नई गवर्नमेंट आ रही है और एक्शन कमेटी से भी इन मामलात को हल करें प्लीज़। जो जानें ज़ाया हो रही हैं जिस तरफ से भी हो रही हैं वो बेगुनाह लोग हैं और उनकी जो जानें ज़ाया हो रही हैं इसमें उन फैमिलियों का क्या कसूर है जो उसके बाद सफ़र करेंगे। तो सबसे यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करें, अमन को मौका दें, मिलजुल कर मामलात को हल करें ताकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो सुख सांस ले सकें। मैं एक चीज़ जो अर्ज़ ये करूँगा कि एक चीज़ जो हम चाहेंगे हालात को बेहतरी की तरफ लाने के लिए दोनों अतराफ से जो सख्त मौक़िफ़ हैं उनको ज़रा नरम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं दोनों अतराफ के सपोर्टर्स, चाहे यहाँ हूँ, पाकिस्तान में हूँ, जहाँ भी हूँ, आज़ाद कश्मीर में हूँ, अगर कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है एक तरफ से, जिस तरफ से भी,
ذمہ دار لوگوں کو اپنے آپ کو ان سے یعنی دور ہونا چاہیے.